وہ کون سا ہیرا ہے جس سے کئی افسانے اور کہانیاں جڑی ہیں اور اس کا شمار دنیا کے متنازع ترین ہیروں میں بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ سوچتے سوچتے گم ہو گئے ہیں تو ایسا مت کیجیے، کیونکہ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو آج یہاں ملنے والا ہے۔ کوہ نور ہیرا کئی صدیوں تک مارکا آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا ہے اور مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 105 قیرات وزنی یہ قیمتی پتھر 19ویں صدی کے وسط میں برٹشرز کے ہاتھ آیا اور اب شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لنڈن میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس ہیرے کی ملکیت بہت سارے ہندوستانیوں کے لیے جذباتی معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ ہیرا ان سے چرا لیا تھا۔ ولیم ڈیل ریمپل اور انیتا آنند نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کوہ نور دنیا کا بدنام ترین ہیرا، جس میں مصنفین نے اس قیمتی ہیرے کے گرد گھومنے والی افسانوی کہانیوں یا غلط فہمیوں کا احاطہ کیا ہے۔ سن 1849 میں جب کوہ نور گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اس ہیرے کی تحقیق کا کام دہلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ تھیو میٹکاف کو سونپا، جو جوئے اور پارٹیوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن میٹکاف نے افواہوں اور گپ شپ سے کچھ زیادہ ہی استفادہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر لاتعداد مضامین میں وہی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ کوہ نور کے حوالے سے ویکیپیڈیا پر بھی اس بات کو حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں کوہ نور سے متعلق ان 6 افسانوی کہانیوں کا ذکر ہوگا جس کا تذکرہ کتاب میں کیا گیا ہے۔ پہلی افسانوی کہانی، کوہ نور ممتاز انڈین ہیرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوہ نور جب برطانیہ آیا تو اس کا وزن 190.3 میٹر قیرات تھا اور اس سے ملتے جلتے کم از کم 2 ہیرے اور بھی تھے، دریائے نور جو اب تہران میں ہے اور مغل اعظم ہیرا جس کے بارے میں جدید جوہریوں کا خیال ہے کہ وہ اورلوف ہیرا ہے۔ یہ تینوں ہیرے سن 1739 میں ہندوستان پر ایرانی حکمران نادر شاہ کے حملے کے بعد یہاں سے لوٹے گئے مال کے ساتھ ایران لے جائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب یہ ہیرا پنجاب پہنچا تو اس کو ایک ممتاز اور افضل ہیرا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری افسانوی کہانی، کوہ نور ایک بے عیب ہیرا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غیر تراشیدہ کوہ نور کے درمیان میں پیلے داغ تھے جو اس کے وسط تک موجود تھے۔ ان میں ایک دھبا بھی پڑا تھا اور روشنی کو منعکس نہیں کرتا تھا۔ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا نہیں ہے، در حقیقت یہ دنیا کا 90واں بڑا ہیرا ہے۔ تیسری افسانوی کہانی، کوہ نور انڈیا میں کولور کان سے 13ویں صدی میں دریافت ہوا۔ اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ جاننا ناممکن ہے کہ کوہ نور کی دریافت کب اور کہاں ہوئی، اسی وجہ سے یہ ایک پراسرار پتھر ہے۔ کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوہ نور دراصل شیامنتک پتھر ہے جس کا ذکر ہندوؤں کے بھگوان کرشن سے متعلق مذہبی کتاب بھگوت پران میں ملتا ہے۔ تھیو میٹکاف کی رپورٹ کے مطابق یہی روایت ہے کہ یہ ہیرا کرشن کی زندگی کے دور میں ہی نکالا گیا تھا، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ہیرا کان سے نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ شاید جنوبی انڈیا میں خشک دریائی سطح سے نکالا گیا تھا۔ انڈین ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے بلکہ دریائی زمین سے ملتے ہیں۔ چوتھی افسانوی کہانی، کوہ نور مغلوں کا قیمتی ترین خزانہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو اور سکھ ہیروں کو دوسرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، جبکہ مغل اور ایرانی بڑے غیر تراشیدہ اور چمکتے پتھروں کو ترجیح دیتے تھے۔ بلا شبہ کوہ نور کا شمار مغلوں کے اس پیش قیمت خزانے میں ہوتا تھا جس میں بہترین اور غیر معمولی جواہرات موجود تھے، لیکن اس خزانے میں بیشتر قیمتی پتھر ہیرے نہیں تھے۔ مغل بدخشاں کے سرخ سپینل اور برما کے سرخ یاقوتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے بابر کے ایک ہیرے کو ایرانی بادشاہ شاہ طہماسب کو جلاوطنی کے دوران تحفے میں دے دیا تھا۔ یہ خیال بھی ہے کہ یہی کوہ نور تھا۔ بابر کا یہ ہیرا دوبارہ دکن پہنچا، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ دوبارہ کب اور کیسے مغلوں کے پاس پہنچا۔ پانچویں افسانوی کہانی، کوہ نور مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا سے پگڑی تبدیل کر کے چرایا گیا۔ معروف قصہ ہے کہ نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو اس کے ہیرے سے محروم کرنے پر اکسایا جو اس نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا، لیکن محمد شاہ کے پاس یہ واحد قیمتی پتھر نہیں تھا جسے اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتے اور جسے نادر شاہ چالاکی سے پگڑی تبدیل کر کے حاصل کر لیتے۔ ایرانی مورخ ماروی کے مشاہدے کے مطابق بادشاہ قیمتی پتھر اپنی پگڑی میں نہیں چھپا سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ انتہائی دلکش اور قیمتی شاہی تخت کا حصہ تھا جسے شاہ جہان کا مور تخت کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے ذاتی مشاہدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوہ نور اس غیر معمولی تخت کی چھت پر ایک مور کے سر پر نصب تھا۔ چھٹی افسانوی کہانی، کوہ نور کو اناڑی بند سے تراشا گیا جس سے اس کا سائز کم ہو گیا۔ حقیقت میں فرانس کے جواہر کے تاجر اور مسافر یا پیتستے کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنے ذاتی جواہرات دیکھنے کی اجازت دی تھی اور ان کے مطابق پتھر تراش ہوٹنیسیو بورگیو نے ایک بڑے ہیرے کو جلا دیا تھا، نتیجتاً اس کا سائز کم ہو گیا، لیکن انہوں نے اس ہیرے کی شناخت مغل اعظم ہیرے کے طور پر کی تھی جو ہیروں کے تاجر میر جملہ نے مغل بادشاہ شاہ جہاں کو تحفے میں دیا تھا۔
دور جدید کے ماہرین کو یقین ہے کہ مغل اعظم ہیرا دراصل اولوف ہے، جو اس وقت کرملن میں روسی ملکہ کیتھرین کی عصائے شاہی پر نصب تھا۔ مغلوں کے دیگر ہیروں کے بارے میں تقریباً سبھی بھول چکے ہیں، اور تاریخی حوالوں میں تمام ہندوستانی غیر معمولی ہیروں کا ذکر کوہ نور سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔